زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے؟ میرا سوال یہ تھا. بہت شکریہ، آپ کا جواب دیتے ہیں. ابھی تو کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، تو پہلے بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب بھی ہوں گے، اور جو موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج موضوع ہے ہمارا مساجد اور مزارات کے حوالے سے، اور علامہ صاحب جو ہیں بہت آپ لوگوں کے سوالوں کے بھی اور ہم جو سوالات کر رہے ہیں اس کے بھی بڑے مفصل اور تسلی بخش جوابات ہمیں دے رہے ہیں. یقیناً آپ کی بھی بہت ساری رہنمائی ہو رہی ہوگی. پھر بھی اگر ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. جی امان. اچھا علامہ صاحب، ابھی ہم مساجد کی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تحیۃ المسجد کی اہمیت اگر آپ بیان کریں. مسجد کو جب ہم اہمیت دیں گے، مقدس یعنی مقدس کے معنی پاکیزہ، بابرکت، عزت والی جگہ سمجھیں گے، تو وہاں جا کر اس کی عزت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے 2 رکعت نفل ادا کرنا، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو جنت بھی تشریف لے گئے، غلاموں کے لیے تیار ہونے والی نعمتیں دیکھ کر آ کے بتایا. جب واپس آئے تو حضرت بلال سے فرمایا کہ تو کیا نیکی کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے. سبحان اللہ. چلنے سے جو آواز ہوتی ہے. صحیح. تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا نہیں تھا کہ پڑھنا ہے ایسے، انہوں نے. تو اس سے پتہ چلا جو کام نیک ہے وہ نیک ہی رہے گا، غلط نہیں ہو جائے گا. آج کل اس کو بدعت کہہ کے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو نیکی رہے گی. حضور نے فرمایا اسی کی برکت ہے. لیکن میرے آقا نے سنی آواز. اب حضور ہیں جنت میں، حضرت بلال تھے مکہ میں. یا تو یہ کہیں کہ زمین پر چل رہے ہیں تو وہاں سن لی، یا وہاں جا کے جب چلیں گے آقا نے پہلے سن لی. سبحان. ان کی شان کا اندازہ کریں تو جب وہ اتنا سن رہے ہیں تو میرے آپ کے درود و سلام کو بھی سن رہے ہیں، ہماری التجا بھی سن رہے ہیں. تو یہ تحیۃ الوضو، تحیۃ الزیارہ، تحیۃ المسجد. میں کسی بارگاہ میں جاؤں اللہ والے کی، تحیۃ الزیارہ. میں مسجد میں جاؤں، تحیۃ المسجد. وضو کے بعد تحیۃ الوضو. یہ تمام اس میں کہ ہم اس کی نیت سے یہ پڑھتے ہیں. اور التحیات، آپ کو یہ لفظ کوئی نیا نہیں لگنا چاہیے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بندگی، عاجزی، تو یہ تمام عبادت تو اللہ ہی کی ہونی ہے جہاں بھی ہونی ہے، لیکن ان چیزوں کے، ان مقامات کی اہمیت اور ان اعمال کی اہمیت کی وجہ سے یہ پڑھی جاتی ہے. ایک کالر ہے، ان سے سوال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل آباد سے عبدالستار بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے جی کہ زندگی میں جب آدمی کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مغفرت کے لیے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس نماز جنازہ میں ہم اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں کہ اللہ سے اس کی بخشش مانگنے سے پہلے اس کے جو معاملات روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، ایک تو ہم انہیں معاف کر دیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جی اگر کسی کے مالی معاملات بندے سے جانے والے بندے کے ساتھ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو معاف کر دے یا اس کے ورثہ سے رابطہ کر لیں. تو کیا اس معافی یا اس اعلان کے بعد جو قرض یا دوسرے معاملات ہے جو وہ ورثہ اعلان کرتے ہیں، وہ جانے والا بندہ جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتا؟ اور پابندی ان لوگوں پہ آ جاتی ہے جو اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے مالی معاملات کے یا دوسرے معاملات کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک، یعنی جو ان کے وارثین ہیں. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کالر اور ہے، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز منصور بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی جی.
میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو کتنے مدت تک اس کی رخصتی ہم رکھ سکتے ہیں؟ کوئی شرط ہے، کوئی مدت کی کوئی شرط ہے تو یہ ہمیں بتائیں۔ ایک منٹ کیوں دیر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کیوں نہیں؟ مولانا صاحب بات ایسے ہے کہ لڑکی کا جو بھائی ہے وہ باہر ہوتا ہے ملک میں، یہ شرعی وجہ نہیں ہے، تو وہ نکاح پہ بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، تو 1 سال کا وقت رکھا کہ وہ واپس۔ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی دونوں جو ہیں ملیں گے نہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن تو پھر اسی سے ہے نا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، پھر یہ معاشرتی اخلاقی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، دیر نہ کریں، ورنہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ آپ بھلے سے 100 سال کے بعد نہیں کرتے، میری مرضی آپ کی مرضی، وہی بات ہے، شریعت نہیں کچھ کہتی، لیکن کیوں خام خواہ دیر کرنے سے دونوں کے گناہگار ہونے کا جو اندیشہ ہے اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ہم ٹاپک پہ آتے ہیں اور ان کے سوالوں کا جواب ابھی تھوڑی دیر میں دیں گے۔ ایک سوال آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ سلام صاحب، ابھی جس طرح آپ مساجد کی اہمیت بیان کی اور ہم نے کافی سارے اس کے آداب بھی جو گفتگو کی، میں چاہوں گا جس طرح امن و امان کا درس دینے والی جگہ ہے، تو آج اس کے کردار کو اس طرح منفی طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کس طرح کوششیں کی جانی چاہیے کہ وہی درس جو امن اور امان کا ملتا تھا وہ ہم نعمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ مسجد کے حوالے سے مجھے ایک بات پہلے آپ کے اس سوال سے پہلے جو بنیادی طور پر بنانی ہے کہ مسجد جائز آمدنی سے بنتی ہے، ٹھیک، ناجائز پیسہ اس میں نہیں لگایا جا سکتا۔ بالکل، اس کی سب سے بڑی مثال کعبے کا وہ حصہ جس کو حتیم کہتے ہیں، اس پہ چھت نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ حلال پیسہ نہیں تھا، ورنہ یہ بھی کور ہو جاتا۔ اس میں شاید ہمارے لیے حکمت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کعبے کے اندر چلا گیا تو کعبے کے اندر جانا کوئی بہت بڑی بات، حتیم میں جانا بھی کعبے کے اندر ہی جانا ہے، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے چاہا تو حضور نے ان کو ہاتھ پکڑ کے حتیم میں پہنچا دیا کہ یہ بھی کعبے کا اندر ہے، اتنا ہی ثواب ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسجد عبادت کے حوالے سے ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا کام ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میں حیران ہوتا ہوں آج مساجد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ محفوظ مقام تھا، پناہ گاہ بھی تھی، امان بھی تھی، اور کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ مسجد کو کسی طرح آلودہ کیا جائے گا۔ بدبودار چیز لانے کی اجازت نہیں ہو جہاں، وہاں پر آپ اسلحہ لے کر جائیں، وہاں پر آپ کوئی ایسی بات کریں آگ لگانے والی، یہ تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو جن لوگوں نے مساجد کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ کر دی ہیں، وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ مسجدیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ مسجد درار تھی۔ قرآن نے اس کا ذکر کر کے بتا دیا کہ کہا اس کو بھی مسجد ہے، مگر مقصد خراب تھا، نیت بری تھی، تو اس کے لیے حکم دیا کہ اس کے اندر نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو مسجد اس نیت سے بنائی جائے گی کہ اس میں لوگوں میں تفریق ڈالنی ہے، فساد ڈالنا، وہاں تو نماز کے لیے کھڑے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس مسجد کی آباد کاری کیسے؟ بالکل صحیح جی۔ اچھا، ہم ایک ہمارے موضوع میں مزارات کا بھی ہے ٹاپک، تو ہم مزارات کے حوالے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم مزارات پہ جائیں اور حاضری دیں؟ لفظ مزار کے معنی ملاقات کی جگہ۔ میں کہہ دوں کہ میں تمہارے مزار پر آؤں گا تو لوگ وہ تفریح، بہرحال لفظی معنی زیارت کے حوالے سے ہے۔ اللہ والوں کی زیارت جہاں ہو، ملاقات جہاں ہو، عربی کا لفظ ہے، زیارت سے بنا ہے۔
مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورھا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں زیارت کیا کرو. ٹھیک ہے. اب میں پرانی تاریخ لے کر اگر آؤں، شروع سے چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم پار کر رہے ہیں. واقعہ سن لیجئے، حالانکہ موضوع پورا نہیں ہو پائے گا لیکن واقعہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بیت المقدس جاتے ہوئے یہاں پانی میں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر آ گئی ہے، ان کا جسم یہاں سے ساتھ لیتے جاؤ. یہ واقعہ کنز العمال میں، احادیث کی کتابوں میں، تفسیروں میں موجود. اگر نبی کے جسم قبر پہ پانی آ گیا تو کیا مسئلہ ہے، لیکن ان کو زیارت گاہ بنانا تھا کہ لوگ، اس لیے اللہ فرما رہا آ گیا لے جاؤ. پانی میں لوگ آ کے زیارت نہیں کر سکتے، لے جاؤ. ثبوت ملا نا. اچھا جی، اللہ نے قبر کی نشانی نہیں بتائی، بس بتایا پانی میں آ گئی ہے. قریب جو بستی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ وہ بولا شخص میری عمر ابھی 2 سال کی ہے، میں تو بچہ ہوں. خاتون ہے ہمارے پاس 500 سال کی ہے، اس کو پتہ ہے. اس زمانے میں عمریں بہت ہوتی تھی. 200 سال کا بچہ؟ جی 500 سال 800 سال عمریں ہوتی تھی وہاں پر. 500 سال کی خاتون ہے، اس کو پتہ ہے. کیسے پتہ ہے اگر جاتی نہیں تھی تو؟ صحیح، آتی جاتی تھی، بالکل، ورنہ کیسے پتہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، جا کے سلام کیا، اپنا تعارف کروایا. اس نے کہا مرحبا، خاتون جانتی ہو یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا بالکل جانتی ہوں. تو بتاؤ. اس نے کہا ایسے کیسے بتا دوں، میری 2 مانگیں ہیں. اچھا، میری 2 مانگیں پوری کیجئے، اس کے بعد بتاؤں. کیا مانگیں ہیں؟ کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں. 500 سال کی ہو گئی ہوں، 30-40 سال کی پھر ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 500 سال گزار کے دنیا سے جی نہیں بھرا، آگے کی طرف دھیان کر. اس نے کہا جی آپ کو اگر قبر معلوم کرنی ہے تو مجھے نصیحت نہ کیجئے، مانگ پوری کیجئے. یہ بتانا مشورہ نہ دیں آپ. دوسری مانگ کیا ہے؟ کہ جنت میں جیسا گھر تمہارا ہوگا ویسا مجھے چاہیے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنت مانگ لے. اس کا مطلب نبی جنت دیتے ہیں، نبی کو جنت دینے کا اختیار. کہہ رہے ہیں جنت مانگ لے. اس کی 2 مانگیں. موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. وہ کہتی ہے دیکھو میں نہیں. اچھا میں سوچتا ہوں وہ رب جو بتا رہا ہے کہ ہمارے یوسف کی قبر پانی میں آ گئی، وہ جگہ بھی تو بتا سکتا ہے. فرشتہ آئے نشاندہی لگا دے، بلکہ فرشتہ جس میں اقدس نکال دے کہ لے جاؤ. لیکن وہ رب نہیں، یہ بتانا ہے کہ نبی کی شان کتنی ہے اور وہ اللہ کا نبی ہونے سے اختیار کتنا رکھتا ہے. اور پہچان لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ اس کی تو مانگے ہی ہیں. تو اللہ ادھر سے جواب ملتا ہے تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے. اندازہ کیجئے. اچھا یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا. کب سنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نا بڑے جوش سے مانگا، دیہاتی اسٹائل تھا اس کا. میں آپ کے پاس آیا ہوں مانگنے، مجھے دینا ہے آپ نے، میں نے لے کے جانا ہے. تو حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے سواری کے لیے اونٹ مانگا. تو فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. کیا مطلب نبی سے مانگنا تھا تو کچھ سوچ کے اچھا مانگنا. اب میں نے جو بات کی زیارت کے حوالے سے کہ یوسف علیہ السلام کی اگر قبر کو باقی نہیں رکھنا تھا، زیارت کا مقام نہیں بنانا تھا تو کیوں حکم دیا. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، ہم سے سوال لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں ابراہیم بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں گاؤں میں بلوچستان میں جو ہے کوئی ایک مسجد تھی پہلے جی، وہاں تقریباً کوئی 4 نمازیں ہوتی تھی. عشاء کے وقت لوگ وہاں نہیں ہوتے تھے. اچھا اس کے بعد ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا اور کوئی آبادی نہیں تھی. لوگ کھیتوں میں جو آتے تھے وہی نماز پڑھتے تھے. جمعے کی نماز بھی اس میں پڑھتے تھے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ وہ علاقہ غیر آباد ہو گیا ہے لیکن جمعے کی نماز اب بھی لوگ جا کر اس میں پڑھتے ہیں. باقی نمازیں وہاں ہوتی نہیں ہیں. اچھا اسی طرح ایک مسجد اس سے 1 کلومیٹر دور ہے جہاں گاؤں ہے پورا اور وہاں پر ایک آدھ ہوٹل ہے اور ایک آدھ دکان ہے. تو اب دونوں میں سے کس جگہ نماز پڑھیں جبکہ شہر وہاں سے تقریباً 15 سے 17 کلومیٹر دور ہے. آپ 1 منٹ، وہاں جو 4 شرائط ہیں کہ کھلے عام جگہ ہو، ڈاک خانہ ہے وہاں پہ؟ نہیں ڈاک خانہ وہاں پولیس آفس ہے؟ نہیں پولیس آفس. کھلی آبادی ہے؟ کھلی آبادی ہے. کتنے افراد ہوں گے؟ افراد تو تقریباً 700-800 کی آبادی ہے. اگر اتنے افراد ہیں اور ان کو ہر چیز کی وہاں اجازت ہے، دوسری سہولتیں موجود ہیں تو ان کو پڑھ لینے دیں، منع نہ کریں. جہاں جمعہ نہیں بھی ہو سکتا اگر شروع کر دیا گیا ہم منع نہیں کریں گے. اگر وہاں نہیں بھی ہو سکتا نا اور شروع ہو گیا ہے تو منع نہیں کیا جائے گا. جی یقیناً آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور ابھی ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو پہلے بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے باقی سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج آپ جس موضوع پہ گفتگو سن رہے ہیں وہ ہے مساجد اور مزارات. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں جیو کی جو رمضان ٹرانسمیشن ہے رمضان شریف، یہ پروگرام اسی کا ایک حصہ ہے. ابھی اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کچھ مہمانوں نے جن میں حسام مصطفیٰ ہیں، ثنا خان رسول یہاں پہ. السلام علیکم حسام، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہماری ننھی مہمان ہے جنت مصطفیٰ جن کی بسم اللہ ہوگی آج. جنت آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا حسام، ہم چاہیں گے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ہدیہ نعت آپ پیش کریں اور پھر ہم ان کی بسم اللہ کی طرف پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں. محمد ممجد پکارا کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را باؤ
کہ دم ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں دم واپسی تو نظارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں. ماشاءاللہ بارک اللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب جی مائک دینا بھائی. جی آپ کا نام؟ جنت مصطفیٰ. کتنے سال کی ہیں؟ 6 سال کی. ماشاءاللہ 6 سال کی ہیں. پہلے کہاں پڑھا تھا؟ یہاں پہ. یہاں پہ پڑھا تھا. اچھا اب میں جو کہوں گا نا آپ ویسا پڑھیے گا, ٹھیک ہے؟ پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم حا حا خا خا دال دال زال زال را را زا زا سین سین شین شین صاد زاد ضاد زاد داد داد طا تو ظا وا عین عین غین غین فا فا قاف کاف کاف گاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا ربی ربی یسر یسر ولا ولا تعسر تعسر وتمم وتمم بالخیر بالخیر. اللہم اللہم صلی صلی علی وسلم وسلم وبارک وبارک علی علی سیدنا سیدنا محمد محمد وعلی وعلی آلہ آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین. اجمعین. ماشاءاللہ. آپ کی بسم اللہ پہلے ہوئی تھی لیکن آپ یہاں آئیں, ہم نے پھر کرا دی. آپ کو بہت مبارک. یہ جب آپ جائیں گی نا تو یہ اسٹار مارکیٹنگ کا یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا, ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے محمد عماد رضا. ماشاءاللہ. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ جی. آپ کو روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں. نہیں لگ رہا؟ پہلے بھی رکھا ہے روزہ؟ جی. ماشاءاللہ. چلیں آپ بھی آئے, بہت شکریہ, زندہ باد. جی کچھ کالرز نے جو سوال کیے تھے تو میں چاہوں گا. افتخار علی صاحب نے آپ سے ایک سوال کیا تھا توبہ کرنے کا صحیح طریقہ, تو آپ نے اس وقت بھی جواب دے دیا تھا. میں چاہوں گا اگر انہیں ایک اور مفصل جواب دے. جی توبہ کے لیے ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے دل میں پکا ارادہ کر لوں کہ میں نے آئندہ نافرمانی نہیں کرنی ہے, اور میری کیفیت یہ ہو کہ مجھ سے جتنی بھی خطائیں ہو گئی ہیں میں ان پہ شرمندہ ہوں. ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ صرف دکھاوے کو کہہ رہا ہوں, واقعی شرمندہ ہوں کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ شرمندگی مجھے اندر سے توڑ چکی ہو, اس نے اچھا اثر کیا ہو, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹے ہیں, رجوع کیا ہے, تو اس کو توبہ کہتے ہیں. اب اس کے لیے آپ نماز پڑھیں, کسی اللہ والے کی ہاتھ پہ عہد کریں, کسی مزار پہ جا کے کریں, یا جو بھی ہے, لیکن یہ آپ کی ایک کیفیت, میں نے کہا کہ اصل ارادہ ہے آپ کا. پھر بھول چوک اگر ہو گئی پھر توبہ کر لیں, لیکن قصدن پھر گناہ نہ کریں. قصدن کا مطلب جان بوجھ کر. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں آج سے گیمبلنگ نہیں کروں گا, جوا نہیں کھیلوں گا, پکا جی ارادہ میں نے کر لیا جی, اور معلوم ہوا کہ کوئی آیا تو اس کے ساتھ چلا بھی گیا, اور نہیں جی میں دیکھنے گیا, تو آپ پھر اس جگہ سے بھی بچیں.
اس راہ سے بھی بچیں، غلط صحبت ہے تو اس سے بھی بچیں. بالکل. جی. اچھا، ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا، قبر میں سوالات تو عربی زبان میں ہوں گے، تو ہم تو عربی جانتے نہیں، تو ہم کس طرح جواب دیں گے؟ جی اصول یہ ہے کہ چونکہ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے. بالکل. جو زبانیں لفظوں میں نہیں ہیں وہ بھی جانتا ہے. بالکل. ہمیں عربی سیکھنی چاہیے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، قرآن کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، تو ہمیں سیکھنی چاہیے تھی، اس پر ہمیں ثواب ملتا. بالکل. آج دنیا میں بہت سے ملکوں میں باقاعدہ آج چوتھا آدمی عربی سیکھ رہا ہے، اور ہم مسلمان عربی سے دور. ہم نے اس زبان کو پیچھے کر دیا، رابطے کی زبان انگریزی بنا لی، حالانکہ عربی اس سے زیادہ آگے تھی. اہمیت دینے والی بات تھی کہ جتنے علوم عربی میں ہیں دوسری زبانوں میں ابھی تک منتقل بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہماری ترجیحات. لیکن ان کو بتا دوں، آپ لوگ بھی سن لیں، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی. بھلے آپ نے سیکھی نہیں سیکھی، آپ عربی بولیں گے، لیکن ابھی سیکھیں گے تو ثواب ہوگا. ٹھیک. جی. اچھا، ایک مسقط سے ہمارے طارق صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے سوال کیا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو کم از کم کتنا پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ کثرت کے لفظ کے انہوں نے معنی پوچھے تھے. کثرت کے معنی عربی میں 1 سے 9 تک عدد ہے. آپ کی گنتی میں بھی یہی ہے. بالکل. آخری ہے جو وہ 9 ہے. ٹھیک. ابتدا جو ہے وہ 1 سے ہوتی، تو 7 کا لفظ جمع کے لیے آیا. 1 کے بعد 3، 3 کے بعد 5، 5 کے بعد 7، تو یہ 7 بڑی جمع شمار ہوگا 1 سے 9 میں. جہاں کہیں 70 کا مطلب آتا ہے نا، اس کا مطلب بہت. ٹھیک. بہت. تو جب ہم کثرت کہتے ہیں تو کثرت سے مراد ہم سرٹن نہیں بتا سکتے کہ جی 1000 ہے، 500. اس کا مطلب یہ کہ زیادہ ٹائم اس کو پڑھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو کم از کم ہمیں 100 مرتبہ تو کرنا چاہیے. استغفار نہیں ہے، استغفار. دے کے نیچے زیر، استغفار بخشش چاہنا، بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا. تو ہم یہی چاہتے ہیں. تو ہمیں کم از کم، یعنی جس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری تعداد میں زیادہ سے زیادہ اس کو کثرت کہیں گے، اور کم سے کم جو ہوتا ہے وہ 70 ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. جب فیصلہ آباد سے عبدالستار صاحب تھے، انہوں نے قبر کے حوالے سے کیا تھا سوال کہ جس طرح جنازے سے پہلے یا پھر قبرستان میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھئی ان کے ذمے جو بھی قرضہ ہو وہ ہم سے لے لیں یا رجوع کر لیں کسی سے، تو اس حوالے سے کیا ہے، کیا اسے بالکل وہ بری ذمہ ہو گیا جو مدفون شخص ہے، یا اب اس کا ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے جو ورثہ کے اوپر جو ہے اعلان کر رہے ہیں؟ ہم کئی مرتبہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ قرض ایسی چیز ہے جو معاف نہیں ہوتا. ٹھیک. یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جو واقعی شہید ہے، ایک تو یہ نا کہ ہم کسی کو شہید کہہ دیں، وہ اللہ کے ہاں شہید نہ ہو بھلے سے ہم کہہ دیتے ہیں، تو جو اللہ کے ہاں واقعی شہید ہے اس کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی رقم اگر ہمارے پاس تو یعنی 2-3 پیسے بھی ہے، وہ بھی بہت بڑا وبال بن جائے گی. اول تو یہ ہے کہ کسی شخص کے ذمے قرض ہوتا ہے، اس کی حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. حدیثوں میں یہ ذکر ملتا ہے. اس کے ورثاء کو اگر معلوم ہے تو وہ اعلان کریں کہ جی ہمارے باپ یا بھائی یا جو بھی جس کا جنازہ ہو رہا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سے لیا جائے. کوئی ہے تو فوراً آئے، ہمیں بتائے، ثبوت دے، ہم پے کریں. لیکن یہ اگر رسمی اعلان ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک. جو ایک رسمی طور پر وہ نماز پڑھانے والا کر دیتا ہے تو کیا اس کو کہا گیا کرنے کو؟ اور وہ بتائے کہ جی یہ ان کے صاحبزادے موجود ہیں، میں ان کی اجازت سے یہ اعلان کر رہا ہوں، اور یہ بیٹھے ہیں اور یہ نمبر ہے. اگر صرف رسمی کروایا ہے تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی بری ذمہ نہیں. اور جب تک وہ ادا نہیں ہو جاتا وہ بری ذمہ نہیں ہوگا. ٹھیک. جو مدفون جس کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ادا نہیں ہوا تو اس کے ذمہ دار تو وہ تھا. اب جو پیچھے چھوڑ کے گیا ہے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ کتنے بچے ہیں، کتنی رقم، اس کا کیا کرنا ہے. آپ اس سے صرف اس کا کفن دفن کر سکتے ہیں. یہ جو سویم وغیرہ پہ کھانے پک جاتے ہیں، یہ چیزیں، یہ آپ اس کی نہیں کر سکتے. اچھا لوگ کہہ دیتے ہیں جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ غسال کو دے دو. نہیں، وہ وارثوں کا حق ہے. وارثوں کا حق. آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ میت کے کپڑے، تو گھڑی اتار کے کیوں اپنے ہاتھ پہ باندھ دیتے ہیں؟ وہ بھی تو میت کی گھڑی ہوتی ہے.
کپڑے نہیں پہننے ہیں جناب، گھڑی پہن لینی ہے، قلم نکال لینا ہے، پیسے نکالنے، وہ میت کے نہیں ہیں، کپڑے میت کے ہیں، یہ دے دو کسی کو. بالکل. کیا یہ سمجھیں اس بات کو. اسلام بڑا نیچرل ریلیجن ہے، بہت کچھ ہماری آگاہی کرتا ہے، تو سیکھنا چاہیے. صرف رسمی اعلان سے کوئی بری نہیں ہوگا. اور اس میں ایک سوال ان کا شاید اور بھی تھا. بس یہی ان کا سوال تھا، وہ نکاح کا آپ نے جواب دیا. نہیں، یہ قبر کے حوالے سے 2 سوال تھے ان کے غالباً. بس یہ ان کا ایک اور جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی کچھ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا، اور کچھ لوگ آپ نے اس کے ذمہ دار وارث اعلان کریں، یا جس سے کروائیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جی یہ کھڑے ہیں، یہ اعلان ان کی طرف سے. تو جب تک وہ ادا نہیں ہوگا اس پر رہے گا. ہاں، بعد میں چھوڑ کے گیا رقم اور اس کے ورثاء نہیں ادا کر رہے تو وہ گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا علامہ صاحب، اپنے موضوع پہ ہم واپس آتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ہم بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں ان کے مزارات پہ اس موقع پر جاتے ہیں، یا جو نیاز اور لنگر وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس ہر سال جایا کرتے تھے. صحیح. عرس ہو، برسی ہو، ویسے یہ میں نے آپ کو بتایا ایصال ثواب کے نام ہیں. ٹھیک ٹھیک. کسی موقع پر بھی جانا اللہ والے کے یا مسلمان کی قبر، ہمیں کہا گیا قبرستان میں جاؤ، ایک تو موت یاد آتی ہے، دوسرا دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے. اللہ والوں کے مزارات پر جب ہم جاتے ہیں تو برکت حاصل کرنے جاتے ہیں، یا وہاں دعاؤں کی قبولیت کی جگہ سمجھ کر جاتے ہیں. حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل آئے تو حضرت زکریا نے وہ دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا. اس کو مبارک مقام جان کر، تو ولی کا مقام مبارک ہوتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے. تو مزارات پر جانا اور مزار والوں سے کہنا کہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یہ بہت مبارک فعل ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن عرس پر جو میلہ سجا لینا یا خلاف شریعت کوئی کام ہونا، وہ کسی کا مزار ہو، وہ سیون شریف ہو، وہ لاہور ہو، وہ خواجہ غلام فرید صاحب کا ہو، جتنے بزرگ ہیں، یہ جو میلے لگائے جانے لگ گئے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. صحیح. ناچ گانوں کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے نام کے لیے وہاں پر وہ جس کو عزت ملی ہے تو وہ تو شریعت پر پابندی کی وجہ سے ملی ہے. اگر وہ شریعت پر پابند نہ ہوتا تو کیا اس کو یہ عزت ملتی، وہ ولی اللہ بنتا؟ تو وہ کیسے خوش ہوگا ان کاموں سے، اور جو دوسرے کر رہے ہیں وہ کیسے اس کو خوش کر سکیں گے ان کاموں سے؟ تو یہ اللہ کی رحمت کے مقامات ہیں، ان کو پاکیزہ رکھا جائے، آلودگیوں سے دور رکھا جائے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. یقیناً. جانے والوں کے اگر آداب بھی بیان فرما دیں، جیسے جو لوگ جاتے ہیں، زیارت کے آداب ہیں، آپ جائیں، سلام کریں، آپ ایصال ثواب کریں، آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں، وہاں کلام پاک پڑھیں، اس جگہ کو مبارک سمجھ کر وہاں پر جو عبادت کریں کہ قبول ہوگی، یہ ہے. صحیح. ان کے پاس بیٹھنا، تجلیات، ان کے پر تجلیات آ رہی ہیں، مجھے وہ روحانیت ملے، اس حوالے سے. جی. اچھا علامہ صاحب، جیسے عورتوں کو منع کیا گیا ہے قبرستان جانے کے لیے، کس نے منع کیا ہے؟ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ قبرستان، کس نے بتا، حوالہ دینا. ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو جاتی تھی. لیکن جب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نا کہ پہلے منع کیا کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، اس کے بعد اس میں عورت مرد کی قید نہیں ہے، اجازت ہو گئی. ورنہ پھر وہ جو خواتین جاتی رہی ہیں ان پر کیا حکم ہوگا؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہر ہفتے جاتی تھی شہدائے احد کے مزار پر. صحیح. اپنے والد کے مزار پر. تمام دنیا جاتی ہے، رسول اللہ اور دوسرے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ صحیح میں عورت کے لیے جانے کا یہ کہ کھلے عام نہ جائے، اکیلی نہ جائے. ایک تو عورت ڈر سکتی ہے، محرم کے ساتھ جائے گی اور پردے میں جائے گی. اور وہاں جا کر کوئی وہ جزا فضا جس طرح بال بکھیر لینا یا آواز کے ساتھ اس طرح رونا یا وہ حرکتیں جس کو شریعت نے منع کیا وہ نہیں کرنی. جائے، باپ کی قبر پہ جا رہی ہے، بیٹے کی یا شوہر کی قبر پہ محرم کے ساتھ جائے، صحیح، پردے میں جائے اور وہاں جا کے آداب کا خیال رکھے. لیکن یہ کہ مخلوط مکس ہونا کہ عورتیں مرد مکس ہو رہے ہیں اور وہاں پر کوئی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کو زیادہ نہیں ہے، سال میں ایک آدھ مرتبہ کبھی کبھار چلے گئے، لیکن یہ نہیں کہ مسلسل وہ روز کا جانا وہ اس طرح نہ رکھے.
اہل بیت. میں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کی، قبر کے احکام اور آداب میری کتاب ہے. اس میں نے روایتیں ساری نقل کی ہیں، کون کون سی خواتین کس کس کے مزار پر جاتی رہی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ منع ہے، لیکن عورتوں نے جو طریقے اپنا لیے ہیں اس کے بعد تو ان کے لیے لازمی بات ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ان کو کہیں جانے کی اجازت دی جائے. تو وہ چند لوگ جو خرابیاں کر دیتے ہیں وہ اچھے لوگوں کا بھی راستہ بند کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو یا پھر اہل مزار سے وہ منتیں ماننا اور وہ سب. اہل مزار سے منتیں ماننے کا مطلب سمجھیں، میں کسی کو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے کچھ مانگ رہا ہوں تو مانگ سکتا ہوں. صحیح. اگر میں یہ سمجھوں یہ خود سے دیتا ہے تو نہیں. ہاں جی یہ اللہ سے دلوائے گا یا یہ ذریعہ بنے گا، تو ہم اس نیت سے اسے مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھیں کہ یہ خود کرے گا. اور یہ ہر ایک کا حال نہیں ہے، اس کے درجے ہیں. سب سے پہلا تو میں یہ کہوں گا جائیں وہاں جا کے اللہ سے دعا کریں یہ سمجھ کے کہ یہ مبارک مقام ہے. ایک طریقہ اس میں اس کا وسیلہ پیش کریں کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میں اس کی جگہ پر آ کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول کر. دوسرا طریقہ کہ اللہ سے دعا کر کے اس سے کہیں کہ تو میری سفارش کر. وہ سفارش کرے اور پھر اللہ سے کہے یا اللہ اس کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ کہ میں اس سے کہوں کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے قرب ہے، میں گناہگار ہوں، میرا یہ کام اللہ سے کروا دیں. یہ تین طریقے ہیں. یہ میں اس سے کہوں کہ جی خود کرنا ہے، اگر وہ خود کرنا اس صورت میں کہ جی آپ کو اللہ نے اختیار دیا آپ کر دیں تو ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہ خود سے کرتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا تعلیم فرمائی تھی. حضرت عثمان بن حنیف والی روایت، جو ایک شخص تھا حضرت عثمان کے پاس جاتا تھا تو وہ توجہ نہیں کرتے تھے، تو وہ دوسرے صحابی کے پاس گیا، یار یہ معاملہ، تو انہوں نے اس کو کہا 2 رکعت پڑھ اور یہ دعا کر. وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی تھی، یہ کر اور پھر اپنی حاجت پیش کر. اس نے کیا اور حضرت عثمان کے پاس گیا، بہت زیادہ مہربانی سے پیش آئے، بہت ہی اس کا، اور کہا آئندہ بھی جب مسئلہ ہو آ جانا. تو اس نے آ کے کہا جی آپ کی وجہ سے ہوا. انہوں نے کہا نہیں، یہ حضور نے تعلیم کی تھی. وہ دعا کیا ہے؟ نماز کی کتابوں میں نماز حاجت میں لکھی ہوتی ہے، حدیث شریف میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یا اللہ میں اپنی یہ حاجت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پھر نبی پاک کو خطاب کرنا ہے کہ حضور میں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کی، آپ میری سفارش فرمائے. پھر اللہ سے کہنا ہے حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما لے. تو یہ خود تعلیم کیا ہے. یا محمد یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی. یہ الفاظ ہیں اس کے کہ میں حضور کو پکار کے کہنا ہے کہ آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری یہ حاجت پوری کروائے اور سفارش فرمائے. تو طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے اللہ والوں سے. دیکھیں نا، میں دنیا میں کسی سے کہتا ہوں یار مجھے 5 روپے دینا، اس کی پھر کہاں سے گنجائش نکل آئے گی؟ زندہ ہو یا مردہ، اللہ کے سوا تو پھر کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. تو آپ کہیں گے نہیں جی ظاہری طور پر، تو میں وہی کہہ رہا ہوں یہ سمجھ کے کہ یہ ذریعہ ہے، یہ خود سے نہیں کمال رکھتا، خود سے طاقت نہیں رکھتا، پھر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. ہاں تمام لوگ سن لیں، مزارات پر قدم بوسی اس طرح کرنا کہ لوگوں کو سجدہ لگے، منع کروں گا میں. حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ کی نیت سجدے کی نہیں ہے، قدم بوسی کی ہے، لیکن چونکہ دیکھنے والوں کو یہی ہوگا کہ آپ قدم بوسی نہیں کر رہے، آپ نہیں کریں. مزار اونچا ہے، چوم لیجئے. نیچے اتنا جھکنا پڑے کہ سجدے کی شکل بنے تو لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ قدم بوسی کر رہے ہیں یا سجدہ. بچیں آپ. اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا شرک، تعظیم کی نیت سے کرنا حرام. ہم ایسی شکل بھی نہیں بنانا چاہتے. حالانکہ قدم بوسی کے لیے ماں کی قدم بوسی کو بھی جھکیں گے، سجدے کی شکل بنے گی. نیت آپ کی سجدے کی نہیں، لیکن بچیں گے. چوکھٹ چوم لینا، مزار چوم لینا، چادر چوم لینا اچھی بات، ایسی شکل نہ بنائیں. مزار کے اوپر یا قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائیں. خوشبو کا انتظام کرنا ہے تو کسی کنارے پہ، قبر پہ نہیں لگائی جاتی ہے. اور بہتر ہے کہ وہاں لوگوں کو لگائیں، اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کے نام پر غریبوں کو کھلائیں. مزار پر بہت زیادہ چادریں نہ چڑھائیں. ایک چادر چڑھا دی سال بھر کے لیے کافی ہے، ان کی قبر کو خاص کرنے کے لیے.
وہ باقی جتنی ہیں اتنے کا کپڑا لے کے غریب کو دیں اور ایصال ثواب ان کو کریں، وہاں سے لوگوں کو رشد و ہدایت ملے. کوئی ایسا کام مزار پر، اب یہ جس طرح مزاروں پہ بٹھا دیے ہیں لوگوں نے، دشمنوں نے، نشہ کرنے والے دوسرے، تو ان کو لوگوں نے مزاروں کا حصہ سمجھ لیا. یہ سازش ہے مزاروں کو بدنام کرنے کی. بھئی وہ جو اللہ والا ہے اس کی تو عزت ہی اسی لیے کہ اس نے شریعت و سنت کی پابندی کی ہے، تو پھر ایسی چیزوں کو وہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح کی سازشیں کرنا یا وہاں اس طرح کے سلسلے شروع کر دینا یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ والوں نے عزت پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب یہ جس طرح بھی آپ نے مساجد پہ بھی ذکر کیا، مزارات پہ بھی ذکر کیا، تو جس طرح بھی ملک کے ہمارے حالات ہیں تو اس میں مزارات کا جو تعلیمات ہیں، یعنی امن و محبت کی تعلیمات، اس کو عام کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ مزارات پہ چلے تو جاتے ہیں. آپ کی حکومت نے محکمہ اوقاف بنایا ہے کمائی کے لیے، پیسے کماتے ہیں، ٹھیک، اس میں تھوڑا بہت عرس پہ خرچ کر دیتے ہیں، کبھی عمارت پہ خرچ کر دیتے ہیں، باقی لوگوں کی تنخواہیں پل رہے ہیں. وہ کسی جگہ ہو سکتا ہے کوئی سینٹر بن گیا ہو، پبلیکیشن بھی ایسی نہیں ہوگی جو ہر ایک تک پہنچی ہوگی، وہ بھی رسمی جن لوگوں تک چند ایک تک پہنچی ہوگی. ان مزارات سے جو فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے تھا، نہ حکومت نے سرپرستی کی. اور سجادہ نشینان، جو سجادہ نشینان، گدی نشین کہتے ہیں آپ کے یہاں شاید، وہ جو نااہل آ گئے بعد میں، جنہوں نے اپنے بزرگوں کی ان روایات کو باقی نہیں رکھا اور صرف نام کی وجہ سے، کیونکہ بزرگوں کا نام تھا تو وہ چل رہا ہے، ان کی وجہ سے لوگ محبت ادب کرتے ہیں. آپ میں خود شریعت کی کوئی بات نہیں، نہ داڑھی ہے، نہ نماز روزہ ہے، نہ سلسلہ ہے، بس جی پیر صاحب ہیں. یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اسلام میں. ہر ایک کے لیے معیار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں نکالنے کی کہ نہیں جی چونکہ یہ ٹھیک ہے سید زادہ ہے یا پیر زادہ ہے، نسبت ہے تو نسبت کا کوئی اظہار بھی تو کرو، دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے اس کو، کہ دوسرے اگر صرف فرض واجب پڑھتے ہیں تو وہ سنتیں اور نفل بھی نہ چھوڑے، تب ہے کوالٹی. لیکن آج کل اسی طرح ہو گیا، تو جہاں بھی جن مزاروں پر انتظام نہیں ہے، غلط باتیں وہاں ختم کر کے وہ باتیں جن کے لیے بزرگ آئے اور جو محنت کی وہ جاری کی جائے. اچھی تدریس کا سلسلہ ہو وہاں پر چلیں. آپ میں کہتا ہوں سلوک کی منزلیں طے کرانے کے لیے آپ ان کو تصوف ہی پڑھا دیں. اگر آپ دوسرا نصاب نہیں پڑھا سکتے، آپ کے ہاں نماز نہ ہوتی ہو، آپ کے ہاں وہ غلط کام ہو رہے ہیں اور آپ کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، تو میں کیسے ان کو صحیح کر دوں گا؟ تو تطہیر کی ضرورت ہے. کیوں کہ جعلی بہت آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے، تو تطہیر کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو چاہیں گے کہ آپ سے ایک نعت اور سن لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، استقامت اس ایمان پہ عطا کر
کرامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس, سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی. کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر, دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس, مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. قبر میں یوں ہی نکیروں میں نہیں آ پہنچا ہے, غلامی کی سنت دے کھلو عطار کے پاس ہے, غلامی کی سنت دے کھلو عطار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. ماشاءاللہ. اور ابھی ہمیں بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ آج کے ونر کون ہیں جن کو کیو موبائل دیا جا رہا ہے. تو وہ ہیں عبدالستار صاحب فیصل آباد سے, جنہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس پر قرضہ ہو تو کس طرح سے ادا کیا جائے گا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ کیو موبائل. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو علامہ صاحب کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں جیو پر رمضان ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کے نام سے, یہ پروگرام اسی کا ایک حصہ ہے. اور اب ہم چونکہ آخری سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں تو ہم چاہیں گے پہلے تو علامہ صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ جتنی چیزیں ہم نے آج گفتگو کی ہے, لوگوں کے سوال و جواب بھی اس موضوع کے حوالے سے جو بھی آئے ہیں, اگر ہم اس کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کر سکیں اور پھر اس کے بعد مساجد کی اہمیت پہ بات کی ہے ہم نے. اللہ کا گھر, اس کی افادیت جو ختم ہو رہی ہے, جو تقدس اس کا مٹ رہا ہے, اس کو بحال کرنا چاہیے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, حکمرانوں کی بھی, عوام کی. وہ کمیٹیاں جو مسجدوں میں لڑائی کا باعث ہیں, یا یہ کہ جی صحیح خرچ نہیں کرتے, یا دینداروں پر وہ تشدد کرتے ہیں. تشدد سے مراد ایک تو ہوتا ہے نا مار پیٹنا, ایک تشدد ہوتا ہے غلط رویہ, شدت برتنا. وہ ایسا کرتے ہیں, ان کو درست ہونا چاہیے. اور ہمیں مسجدوں کو آلودگی سے بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. مزارات کے حوالے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں, وہ ہستی حضور کے مزار پر آتے ہیں, اور امام شافعی فرماتے ہیں میری کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں حضرت امام اعظم کے مزار پر آتا ہوں, 2 رکعت پڑھتا ہوں, میری مشکل حل ہو جاتی ہے. حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, حضور خواب میں ملے, فرمایا کیا بے رخی ہے, تم ہمیں ملنے نہیں آتے. وہ حضور کی نیت سے آتے ہیں, آ کے حضور کی قبر کو چومتے ہیں, لپٹتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ موجود ہے. تو میں پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں, حضور کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا نا, میں نے پوری کتاب میں حوالے لکھے ہیں, عورتوں کے جانے کے بارے میں بھی بتا دیا. لیکن مزارات سے روشنی پھیلنی ہے, ہم وہاں پر خرافات شروع کرتے ہیں, غلط باتیں شروع کرتے ہیں, تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, وہ مزار والے نہیں ہیں. ان کی تعلیمات موجود ہیں. خلاصہ یہ کہ دین کی کوئی بات جب بھی آئے, دین کے ریفرنس سے آئے,
تو اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے قبول نہیں کی جا سکتی. تو کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو ستھرا ہونا چاہیے اور ستھرائی سے ہی وابستگی چاہیے. اللہ والوں کی عزت ہی شریعت و سنت کی پابندی. تو کوئی غلط کام ہم کریں یا وہاں کروایا جائے، نہ وہ خوش ہوں گے نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. یقیناً. اور اب میں درخواست کروں گی دعا کے لیے. رمضان شریف کی نصف کی گنتی پوری ہوئی. آئیے آج دعا کرتے ہیں سیدنا امام حسن کا یوم ولادت بھی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما. ماہ رمضان کی نصف جو گنتی پوری ہوئی، مولا کریم اگر اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی یقیناً ہوئی ہے یا اللہ کریم معاف فرما دے. زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما. جہاں کہیں دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے الہی مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ کریم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت اور اس باسعادت دن کا واسطہ مولا کریم رمضان کا تیسرا جمعہ آج ادا کیا، ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ کریم دنیا و آخرت میں زوال نعمت اور ذلت سے بچا لے. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، جو کنوارے ہیں الہی ان کے لیے شادی کا انتظام فرما دے. جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما. الہی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. الہ العالمین پاکستان کی افواج کی مدد فرما، پاکستان میں امن عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.